تقوی کے معیار میں آ جاؤ. اللہ کی کتاب سے تقوی حاصل ہوتا ہے نا. فرمایا جو ہم نے تم کو دی ہے اللہ کی کتاب احکامات, اس کو تم پکڑ لو, اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا ان کے سروں پر, کأنہم ذلہ, گویا کہ وہ سائبان ہے ان کے سر پر. ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم, اگر نہ ہوتا فضل اس اللہ کا تم پر, ورحمت اس کی رحمت, لکنتم من الخاسرین, تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے, تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اللہ نے تمہارے اوپر یہ فضل کیا, اللہ نے تمہارے اوپر یہ فضل, یہ ساری انعامات بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرتی ہے کہ تم اپنے بڑوں کے ان واقعات کو یاد کرو, جنہوں نے یہ کیا یہ کیا. اللہ نے تمہارے ساتھ کتنی مہربانیاں کی ہے, اس کے باوجود تم حق کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو, بلکہ تمہاری اکثریت بغاوت پر گامزن ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ بھی ان کی ذلت کا ذکر ہے کہ تم اپنے بڑائی بیان کرتے ہو. تمہارے سے تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنائے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو. تمہارے بڑوں کی جو تاریخ پڑھو, تم ان کی عزت اور احترام کی باتیں کرتے ہو. یہ بات اس وقت تھی جب وہ دین پر قائم تھے, جب دین سے وہ بیگانے ہو گئے تو پھر دیکھ لو, اپنے تاریخ پڑھو. یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی, منکم, تم میں سے, جس سبت ہفتے کے دن. فقلنا لہم, پس کہا ہم نے ان کو, کونو, ہو جاؤ, قردۃ, بندر, خاسئین, ذلیل. فجعلناہا, پس بنایا ہم نے ان لوگوں کو, نکالا, عبرت, لما, ان لوگوں کے لیے, بین یدے, جو ان کے سامنے موجود تھے, وما خلفہا, اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے, وموعظۃ, اور نصیحت تھی وہ, للمتقین, متقی لوگوں کے لیے. ہفتے کے دن کے تعظیم کو انہوں نے خود اپنایا, کہا کہ ہفتے کے دن کا ہم احترام کریں گے. جیسے کسی بخاری یا دوسری کتابوں میں کتاب الجمعہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نحن آخرون, ہم بعد میں آنے والے ہیں, لیکن مرتبے میں آگے نکل گئے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر اور نصارا پر جمعے کے دن کو پیش کیا, تو ان دونوں نے, ایک گروہ نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور دوسرے گروہ نے اتوار کے دن کو اختیار کیا. ہفتہ اور اتوار یہود نصارا کا ہو گیا. فہدانا اللہ لیوم الجمعہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعے کے دن کی ہدایت دی. مانا جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا اور ہم نے جمعے کی عظمت کو تسلیم کیا. تو ہم آئے تو بعد میں دنیا میں, لیکن نمبر پہلے لے گئے. پہلے جمعہ آتے, پھر ہفتہ آتے, پھر اتوار آتے. تو عظمت والا دن اللہ نے ہم کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کو اختیار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن کیا کیا, اللہ رب العالمین نے امتحان میں ڈالا. ان کی ایک جماعت, ایک گروہ, جو سمندر دریا کے کنارے پر ان کا مسکن تھا, رہائش, ان کا خوراک وہ مچھلی کا گوشت, اسی پر ان کا گزران تھا. اللہ رب العالمین نے سورۃ اعراف میں تفصیلی اس کا ذکر کیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے اس واقعہ کو رکھا. فرمایا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر, ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر واقع. اس یاد ہونا پھر سب تھے, جب انہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کے قانون سے تجاوز کیا تھا. استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک. ہفتے کے دن مچھلیاں ان کو سامنے نظر آ رہی ہیں, پانی کے اوپر بڑے بڑے مچھلی نظر آتے ہیں. یہ اللہ کے امتحان کا بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو ایک اچھی چیز جو اس کو میسر ہوتا ہے اس کے بدلے میں ایک برا چیز اس کو مزین کر دیتے ہیں.
یا وہ حلال چیز اس کو کم کر دیتا ہے، حرام چیز اس کو زیادہ دکھا دیتے ہیں. جس طرح آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، حلال کی تنخواہ 8,000، حرام کی تنخواہ 16,000. ظاہر بات ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس 8,000 پر صبر کرتا ہے، قانع ہوتا ہے حلال پر، یا 16,000 کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے. یہ دنیا کے اندر مستقل ایک نظام ہے، قیامت تک چلے گا. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم خبائث کی طرف مت جاؤ اگرچہ وہ کثیر ہو، بلکہ تم اچھی چیز کی طرف جاؤ اگرچہ وہ قلیل ہو، اس میں برکات ہوتے، فوائد ہوتے. یہاں جب ہفتے کا دن تھا تو مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جب ہفتے کا دن نہیں تھا تو مچھلی غیب. اب انہوں نے کیا کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی نہروں میں بگائیں گے، وہاں جا کر کے پیچھے سے راستہ بند کریں گے. اب ان کو بند کرنے کے بعد اتوار کے دن پھر پانی سے نکالیں گے. یہ انہوں نے اس کے لیے ہیلا کیا. ہیلا کرنے کے ذریعے سے انہوں نے ان مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا. اللہ رب العالمین فرماتے یہ ہماری طرف سے ان پر امتحان تھا. اب اس وقت کیا کیا، لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نے علل اعلان کہا کہ یہ کام حرام ہے، یہ مت کرو، خود بھی نہیں کر رہے اور جو کرنے والے تھے ان کو منع بھی کر رہے. دوسرے گروہ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ جو کرنے والے وہ اپنا کام کرے، ان کا قبر اپنا، ہمارا قبر ہمارا. اس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہر آدمی اپنا قبر میں جائے گا. ہم کہتے ہیں جائے قبر میں جلتی، لیکن ہم کو تو آرام سے چھوڑے. ہم تو زمین کی پشت پر بات کر رہے ہیں نا، جب اندر جائے تو ہم نے کہاں لڑنا ہے ان کے ساتھ. ہم تو باہر کہہ رہے کہ بھئی یہ ڈول نہیں بجاؤ، یہ ناچ گانے نہیں کرو، یہ شرک نہیں کرو، یہ کفر نہیں کرو. یہ تو ہم باہر کی باتیں کر رہے. قبر میں جائے تو ہم نے کہاں کسی کی قبر کو کھودا ہے کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ. ہم تو باہر کی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک گروہ نے کہا ہر آدمی کا اپنا اپنا مسلک ہے. تو مسلکی لوگ بھی رگڑا کھا گئے. جو گناہ کرنے والے تھے وہ بھی گرفتار، جو دعوت نہیں دیتے تھے اور کہا ہر آدمی کا اپنا اپنا قبر ہے وہ بھی عذاب میں آ گئے. اور جو دعوت دینے والے تھے ان کو اللہ نے صرف بچایا. 3 جماعتوں میں سے 2 جماعتیں ہلاک اور 1 جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کیوں تم ایسے قوم کو دعوت دیتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہے؟ ان کو تو اللہ ہلاک کرے گا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہم تو تمہارے رب کے ہاں عذر پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہا معذرتاً الی ربنا، حالانکہ رب تو ان کا بیٹا، لیکن ان کو غیرت دلانا مقصود تھا کہ تمہارے رب کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو دعوت دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ مان جائے اور عذاب سے بچ جائے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. سورۃ اعراف 165. اللہ فرماتے کہ سخت عذاب میں ہم نے ان لوگوں کو پکڑا جو ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کر رہے تھے. داعیوں کو ہم نے منع کیا. یہاں اس اصول کو سمجھو کہ داعی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. نہیں، عذاب بھی ساتھ میں سنائیں. یہاں کیا الفاظ ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے ان کو صرف بچایا. اور جو کہتے تھے کہ ہر آدمی کا اپنا قبر ہے وہ بھی رگڑا کھا گئے، اور جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ بھی. اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب عجیب شکل میں دیا کہ ان کو بندر بنا دیے. بندر جو ہے یہ انسان کے ساتھ شکل میں زیادہ مشابہ ہے، اور اس کے اندر انسانی عادت بھی بہت سارے ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ بھی اس حوالے سے ہے کہ ایک بندر اور ایک اس کے مؤنث
بندرنی بولو. انہوں نے گناہ کیا تھا اور باقی بندر جمع ہے ان کو پتھر مار رہے ہیں. یہ واقعہ فتح الباری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. تو یہ انسانوں کے مشابہت زیادہ ہے بندروں کے اندر. اس بارے میں پھر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ کیا یہ جو بندر ہیں یہ اسی قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ کسی بھی قوم پر جب اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کرتا ہے تو پھر اس کی نسل کو ختم کر دیتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں ہے، یہ انہی میں سے ہیں اور اس سے اللہ نے نسل چلایا ہے. باہر کے یہاں ایک چیز یہ بھی مقصود ہے اشارتاً کہ جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے اللہ نے سزا دی. انہوں نے کیا عمل کیا کہ ظاہر میں تو انہوں نے مچھلی ہفتے کے دن نہیں پکڑے، ظاہر میں انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پانی سے نہیں نکالے اور اتوار کے دن نکالے. ظاہر میں صحیح اور باطن میں عمل غلط. اللہ نے ویسے کیا کہ ظاہر میں شکل انسان کا اور حقیقت میں وہ جانور. بندر کا شکل دیکھو تو انسان کا ہے، پیچھے دم لگا ہوا ہے، باقی وجود. اللہ نے سزا بھی ویسے دی کہ ظاہری شکل انسان کا اور پیچھے وجود جو ہے وہ ایک درندے کا دے دیا. جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے اللہ نے سزا دی موافقت میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا کہ تم اپنے بڑوں کی ان خباثت کو یاد کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کے بارے میں ہم سب کے لیے درس دے دیا. درس کیا دیا؟ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے عبرت بنایا اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، یدیہا، جو اس وقت زندہ تھے. ید، ہاتھ کو ید اس لیے کہتے ہیں وہ انسان کے آگے ہے، اور یدیہا کا معنی اس وقت جو لوگ موجود تھے جو اس واقعہ کو جہاں تک سن چکے. وما خلفہا میں ہم سب داخل ہے قیامت تک. جہاں تک قرآن کا صدا پہنچے گا تو خلفہا میں سب داخل ہے. فرمایا وموعظۃ للمتقین، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم سے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائے. قالوا، انہوں نے کہا تتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہم کو ہزوا، ہنسی مذاق ہو، ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے کہ تم خواہ میں حکم دیتے گائے ذبح کرو. قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. یہ طریقہ ہے نا کہ جب کوئی شخص شرک سے نکل آئے تو اس کے عقیدے کا امتحان کرو. اس شرک سے نکل آئے تو چلو یہ بابا کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، چلو ایک جھنڈا اتارو اس کے اوپر ذرا اس کے عقیدے کا ٹیسٹ لے لو کہ یہ بابا سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے. بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینا تھا. تم لوگوں نے عبادت کی ہے گائے کی، چلو گائے ذبح کرو. یہ گائے وہ جانور ہے جو قدیم معبود ہے، قدیم، سب سے قدیم معبود یہ گائے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق ہے ہم گائے ذبح کریں، خواہ ذبح کریں. جس طرح ہندو کو گائے کیا بولو کہ ذبح کرو، خواہ ذبح کرے، کہ گوشت ہی نہیں کھاتے. دوسرا مسئلہ اس آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ یہ قدیم الفاظ ہے شریعت کے اصطلاح میں. اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی استعمال کیا اعوذ باللہ. اور تیسرا مسئلہ اس آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے مسائل میں مذاق کرنا یہ جہالت کا ارتکاب ہے. کہ میں تمہیں اللہ کے دین کا مسئلہ بیان کرتا ہوں تو کیا میں جاہل ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے
اور تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے، میں جہالت کا عمل کروں گا۔ اور اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے انبیاء کے عصمت پر، کہ انبیاء تو دین میں مذاق سمجھنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، تو شریعت کی مخالفت وہ کیسا کرے گا؟ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، مانگ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمیں، ماہیا، کیسی ہے وہ گائیں۔ جب وہ سمجھ گئے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑے سخت وعید کے ساتھ کہہ دیا کہ تو جہالت ہو جائے گا، مذاق نہیں، حقیقت ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا۔ اب اگر یہ سیدھا سادہ کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے تو ان کے لیے آسان تھا، سوالات کے ذریعے سے مسائل مشکل ہو جاتے۔ قال، انہوں نے کہا انہو، یقیناً اللہ رب العالمین، یقول، فرماتا ہے، انا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہیں، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہے نہ بچی، نہ تو زیادہ عمر والی نہ کم۔ اب یہ ان کے لیے مشکلات پر مشکلات شروع ہو گئے۔ آوان، وہ اوسط عمر کی ہیں، درمیانہ، آوان جس طرح سوا ہو، بین ذالک، ان کے درمیان، ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کتنا واضح لفظ ہے کہ ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کرو، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اپنے لیے اور مسائل مت ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہا کہ نہیں، پھر سوال کرو اس کے رنگ کیسے ہیں۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول انہا بقرہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ گائیں، صفراء، زرد رنگ کے ہیں، اس کا رنگ زرد ہے، فاقع لونہا، خوب گہرا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ کس رنگ میں لایا اس کو؟ سونے کے رنگ میں لایا۔ سونے کے رنگ میں اس لیے لایا کہ جس بچڑے کی انہوں نے عبادت کی ہے وہ بھی سونے کا تھا، اسی کلر میں اس کو لایا، تاکہ ایسے گائے کا ذبیحہ ہو جائے جو بالکل بعین ہی اس کلر کا ہو جس کی انہوں نے عبادت کیا تھا۔ قالوا، کہنے لگے ادع لنا، مانگ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما ہی، کس قسم کی ہے وہ، ان البقرہ، یقیناً وہ گائیں، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا انشاءاللہ، یقیناً اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ضرور ہم ہدایت پائیں گے، ہم اس کو ضرور پا لیں گے، مانا ذبیحے کے اس حکم ہم بجا لے آئیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ یہ انشاءاللہ ایک عظیم کلمہ تھا جو ان کے زبانوں پر آیا کہ اللہ نے چاہا۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول انہا بقرۃ، یقیناً وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہیں، لا ذلول تثیر الارض، نہ محنت کرنے والی ہیں، بذریعہ حل، مانا تثیر الارض، زمین کو چیر پاڑنے والے، ہل چلانے والے، جوتی بیل جس کو ہم کہتے ہیں، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی پلانے والی ہیں کھیتی کو، مانا ارٹ چلانے والا، نہ ارٹ چلانے والا بیل اور نہ جوتی بیل جو کھیتوں کے ہل کے استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمۃ لا شیٰ، نہیں ہے کوئی عیب اس کے اوپر، مسلمہ سالم ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دبا نہیں ہے اس کے اوپر۔ قالوا، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب آیا تو وضاحت کے ساتھ، حق مانا بوضاحت۔ فذبحوها، پس ذبح کیا اس کو، ما كانوا يفعلون، نہیں تھے وہ قریب کی یہ ذبح کرتے، اس فعل کے قریب نہیں تھے وہ۔ یہ اس لیے کہ پہلے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیل و قال اس لیے کر رہے کہ ذبح کرنا ہی مقصود نہیں تھا۔
کیونکہ اکثر وہ لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا مسئلے تک پہنچنا، ایک ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اس عمل سے بچ جاؤں، اس عمل سے بچنے کے لیے سوالات کرنا، یہ مجھے فلاں ملا ہے، فلاں چیز ملا، یہ میری تنخواہ، یہ میرے پاس سونا ہے چاندی ہے لیکن اتنا میرے اوپر یہ ہے وہ ہے، کرتے کرتے وہ زکوٰۃ سے اپنے آپ کو یا بچانا چاہتے ہیں یا وہ جو کوئی چیز اس کو مل گیا اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سوالات کرنا، یہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے سوالات کر رہے تھے، ورنہ پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ لیکن انہوں نے ایک مسئلے کو بار بار دہرایا اور اس کو اپنے اوپر اور سے اور مہنگا کر دیا، مشکل سے مشکل کر دیا، جو اس میں مختلف علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، اس میں کیا حکمت تھی، اور یہ کسی غریب آدمی کے گھر میں، یتیم بچوں کے گھر میں اس قسم کی گائیں پائی گئی جو ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو گیا یہ مسئلہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں مصلحت تھی، لیکن ان کی طرف سے تو جرم تھا نا، قیل و قال کرنا، اپنے آپ کو کسی مسئلے پر عمل کرنے سے چھڑانے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ یہاں پر علماء نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے کہ کھیتی باڑی کے ساز و سامان، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ہل چلانے کے جو اسباب ہوتے ہیں، ہل، وہ دیکھا گیا، فرمایا کہ یہ جس گھر میں ہوتے ہیں تو اس گھر میں نحوست ہوتے ہیں۔ اس کے پھر علماء نے جوابات لکھا ہے کہ ہل چلانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن یہ معیوب اس وقت ہے جب انسان دین کے کاموں کو چھوڑ دے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اذناب البقر، وہ لوگ جانوروں کے دمیں پکڑ کے تجارت اور کھیتی باڑی میں لگ جائیں گے، اور وہ ترکتم الجہاد، جہاد تم چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا۔ اس صورت میں تو چاہے وہ تجارت ہو یا چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، وہ معیوب ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حقوق انسان ادا کرتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسان کے، زمیندار کے بہت سارے فوائد بیان کی ہے کہ وہ جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اس سے جو فصلیں نکلتی ہے، یا وہ جو درخت لگاتا ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لوگ آئندہ آنے والے اس سے میوے کھاتے ہیں، فصل کے اندر جو چیونٹیاں ہیں، جو درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جو بھی دانہ کھائیں گے، یہ سب کے سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس میں کوئی چوری کرے گا تو اس کے لیے صدقہ ہے، کوئی راگیر وہاں سے جاتے ہیں کوئی میوہ چھوڑ کر کھاتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، یہ اس کے سارے فضائل ہے۔ ہاں جب یہ اس معنی میں ہو کہ انسان اس کو بس کام بول دے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دے، جس طرح کئی علاقوں میں آپ جائیں تو لوگ زمیندارہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس کھیتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح آج بازار میں آپ دیکھ لو نا، بعض کاریگر ایسے ہوتے ہیں، یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہے اور یہ بڑائی کرنے والے ہوتے ہیں جو سیمنٹ ملاتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ سیمنٹ مکس کریں گے اور چھت میں ڈالیں گے اور شام کو گھر جائیں گے، کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کام کرنے والے کوئی بھی ہو، یا کسی چھوٹے دکاندار کا آپ مثال لے لیں، چھوٹی سی دکان میں وہ صبح بیٹھے گا، رات کو اسی سے نکلے گا، جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے میں گھستا ہے اسی طرح وہ چھوٹی سی دکان میں گھسے گا، اور رات کو 10 بجے 11 بجے کے بعد دیکھو تو وہاں اس غار سے نکلے گا اور سیدھا گھر جائے گا۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دکان میں یہ بیٹھے گا اور یہ کام کرے گا۔ جب کوئی بھی کام ایسا ہو تو یہ معیوب ہے، اگر ایسا نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار، عبادات، تجارت میں ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے تو ایسی تجارت کی تعریف کی ہے سے ایمان والوں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، فرمایا فتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، کیا تم اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، مانا تمہارے جیسے مسلمان بن جائیں گے، یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے ساتھ مل کر مسلمان بن جائیں گے۔ وقد کان فریق منهم، یقیناً تھا ان میں سے ایک گروہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
ہاں جی، فرمایا کہ جب یہ مسئلہ ان کے اوپر گزر گیا تو اس کے فوراً بعد یہ ایک اور واقعہ بنی اسرائیل میں رونما ہوا، اور وہ قتل کا واقعہ۔ اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ پیوست ذکر کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک نفس کو، فَدَارَأْتُمْ، بس جھگڑا کیا تم نے اس کے بارے میں کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، بعض ٹکڑے کے ساتھ اس گائے کے، كَذَلِكَ، اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو تم۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ بچڑے کا عبادت کرنے کے بعد پہلا امتحان ان پر یہ تھا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی جو عبادت کی عظمت ہے وہ نکل جائے اور صحیح توحید ان میں داخل ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے یہ بندہ مر گیا ہے، قتل کا مسئلہ آیا ہے تو اس کے لیے گائے ذبح کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ نکل آیا ہے کہ گائے کا واقعہ بھی یہ آ گیا ہے اور بندے کے قتل کا واقعہ بھی آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو گائے انہوں نے ذبح کیا ہے، اس کے ایک ٹکڑے، ایک بوٹی کو اٹھاؤ اور اس کے ذریعے سے اس مردے کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ اپنا حال بتا رہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ یہاں پر ایک اشکال تھا، اشکال یہ تھا کہ اگر گائے کے اس مردے ٹکڑے کی وجہ سے ایک بندہ زندہ ہوتا ہے تو یہ تو گائے کی اور تعظیم ثابت ہو جائے گی۔ تعظیم ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی عظمت کو چھری کے ساتھ ختم کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، جو ان کے دلوں میں عظمت تھی وہ نکل گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس گوشت کے اندر اس بندے کے زندہ ہونے کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، لہذا گائے کی عظمت اس سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی عظمت ثابت ہوگی۔ تو اس میں یہ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا سے رشتے کا مطالبہ کیا، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا میراث بھی یہی لے جانے والا تھا، بھتیجے کو اس نے رشتہ دینے سے انکار کیا، ایک قول یہ۔ دوسرا یہ کہ بھتیجے نے دیکھا کہ چچا بہت نہیں ہوتے، مالدار ہے، تو اس کو قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس کے مال کو میں لے لوں، بعد میں وارث تو میں ہی بنوں گا، تو اس کو قتل کیا۔ پھر اس کا قتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کس نے کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس معجزے کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا۔ اور یہ دلیل ہے کہ تیسرا موت اور حیات، جو پہلے ہم نے پڑھ لیا کنتم امواتا فاحیاکم، یہاں تیسرا موت اور حیات ثابت ہو گیا۔ اس نے اپنی شہادت دے دی کہ مجھے اس بندے نے قتل کیا ہے، بھتیجے نے قتل کیا۔ ہمارے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون رکھا کہ سب سے بہترین قانون ہے کہ جس وارث نے اپنے وارث کو قتل کیا، مانا میراث جس سے یہ لے کے جائے گا، مانا بیٹے نے باپ کو قتل کیا تو اس بیٹے کو میراث سے محروم کیا جائے تاکہ قتل کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ جس نے اپنے ایسے رشتہ دار کو قتل کیا جس کے مال میں یہ وارث بن رہا تھا، تو اس قاتل کو ہمارے شریعت نے وراثت سے نکال دیا تاکہ قتل کا یہ دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو یہاں تو بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں کیا، تو فرمایا کہ تمہارے عقل کے لیے یہ واقعہ ہم نے لایا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اللہ کی قدرت کی ان عظیم نعمتوں کو دیکھ کر کچھ عقل حاصل کرو۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ مان پتھروں کے طرح سخت ہو گئی، او اشد قسوا، یا اس سے زیادہ سخت۔ دل تمہارے سخت ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ دل نرم ہو جاتا، اللہ کی عظمت کو دل میں جگہ دے دیتے، لیکن یہاں مسئلہ اس کا الٹ ہو گیا۔ اور وہ یہ
کہ دل ان کے اور سخت ہو گئے. دلوں کی سختی یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال پتھر کے ساتھ دے دی. اور پھر فرمایا کہ او اشد قسوا، یا پتھر سے بھی زیادہ. پھر اللہ رب العالمین نے پتھر کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً بعض پتھر لَمَا يَتَفَجَّرُ، وہ پھوٹ پڑتی ہیں، وہ پھوٹتی ہیں. مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں پھوٹتے ہیں، ان سے نہریں پانی نکلتا ہے. اس سے بڑے بڑے پتھروں کو اللہ پاڑ دیتا ہے، اس میں پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور یقیناً کچھ پتھروں میں سے البتہ وہ جو ہوتے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پٹ پڑتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکلتا ہے اس سے پانی، اس سے پانی نکل آتے ہیں. تیسری قسم فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یقیناً اس میں سے لما وہ ہے يَهْبِطُ، جو وہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ، بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کے یہ 3 قسمیں بیان کی، اور یہ اگر غور فکر کیا جائے تو قرآن و سنت کے دلائل سننے کے بعد دلوں کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہے. دل میں نرمی پیدا ہو جائے، بعض آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یتفجر منہ الانہار. یہ ہر وقت نہیں ہوتا ہے، انسان کا ایک سیزن ہوتا ہے. رات کے وقت انسان اللہ کے سامنے یا میدان جنگ میں یا قرآن کریم کے درس تدریس کے اوقات میں انسان کے دل پر فوراً اثر ہو جاتا ہے. یا جس طرح بیت اللہ کے طواف میں انسان پہنچتا ہے، یعنی بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں اس مرحلے پر انسان کا دل انتہائی نرم ہو جاتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ دل کی وجہ سے ہوتا ہے، آنکھوں کے اپنے کمال اس میں نہیں ہے. یہ تو اثر دکھانے والی ہے خالی. اور ایک وہ ہے کہ انسان کے آنکھیں تر ہو جائے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پانی نکل آتے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر رہ جاتے ہیں. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ خشیت، انسان کے اوپر علامات ظاہر ہو جاتے ہیں، خوف کے علامات. پتھر کا اپنے جگہ سے گر جانا مانا انسان کا اپنے ظاہری کیفیت سے بدل جانا. اب یہ 3 قسمیں بھی نہ ہوں تو پھر یہ اس کے پہلے بات کی طرف بات جائے گی کہ وہ اشد و قسوہ، پتھر سے بھی سخت. ایسے دل سے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اس کے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من قلب لا یخشع، ایسے دل کے بارے میں جو تجھ سے ڈرتا نہیں، جس میں خشیت نہ ہو. فرمایا فتطمعون ان یؤمنوا، کیا تم امید رکھتے ہو مسلمانوں ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے مانا یہ کہ تمہارے جیسے. وقد کان فریق منہم، یقیناً تھا ان میں گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو. یہ ان یہود کے اہل کتاب کے خبائث کا ذکر ہے کہ ان سے امید رکھنا عبث ہے. ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے اس میں من بعد ما قالوہ، بات اس کے سمجھ لینے کے. جب سمجھ لیتے اس کو اس میں تحریف کرتے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، کیونکہ یہ کام ہر آدمی کا نہیں ہے. کتاب کے اندر تبدیلی کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، کلام کے اندر تبدیلی کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے.
اب کسی کو کیا پتا ہے کہ عربیت میں فا لگانے سے کیا ہوگا، لام لگانے سے کیا ہوگا، فلا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ لگائیں گے کہ حرف عاطف ہے، یا اس قسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ مولوی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک خاص گروہ کا ذکر کیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرنے والے ہیں، ان کے بڑوں کا یہ شیوا گزرا ہے۔ اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد اس میں تبدیلی کرنا، یہ ان کے بڑوں کے ایک گروہ کا شیوا گزرا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب جدا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتا ہے ان کے بعضوں کی طرف، قَالُوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم گفتگو کرتے ہو، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما، ان باتوں کا، فتح اللہ علیکم، جو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، اللہ نے جو باتیں تم پر کھول دی ہے، تمہیں بتا دی ہے، وہ تم ان کے اوپر بیان کرتے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، کہ وہ غالب آ جائے تم پر، وہ اپنے دلائل کے ذریعے سے، حجتوں کے ذریعے سے تمہارے ان باتوں کو بھی بطور حجت اور دلیل لے آئے اور تمہیں شرمندہ کر دے۔ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، اللہ کی عدالت میں جب جاؤ گے اور تم آج جو مسلمانوں کو اپنے خفیہ باتیں بتاتے ہو کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ تورات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، تعریف ہے، آخری رسول ہے اور اس کی امت کی یہ فضائل ہے اور اس کو ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہ باتیں جب تم ان کو بتاتے ہو تو قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں یہ مسلمان آئیں گے اور تمہاری یہ باتیں تمہارے خلاف بطور شہادت پیش کریں گے تو تم تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، تمہارا عقل نہیں؟ اب ان کو تو عقل کی دعوت دیتے ہیں، خود بے عقل ہے۔ یہ ایک کہانی لوگوں نے بنائی ہے نا، کہتے ہیں کہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کے پاس کپڑے نہیں تھے، گورینا تھا، پاگل دیوانہ، اور ایک بہرا تھا اور ایک نابینا۔ نابینے نے کہا کہ وہ سامنے پہاڑی کے اوپر میں نے دیکھا 2 مچھر لڑ پڑے ہیں آپس میں، عجیب نابینا ہے، سامنے پہاڑی کے اوپر 2 مچھر لڑ پڑے۔ تو بیرے نے کہا اوہ میں نے آواز سن لیا، ایک کو انہوں نے گرا دیا، اتنی دور سے مچھر کے گرنے کی آواز اس میں سن ملی۔ اور تیسرے کو کہا جاؤ تم چھوڑاؤ نہ ان کو، کہا میرے کپڑے پڑ جائیں گے۔ یہ ان بنی اسرائیل کی کہانی ہے۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تمہارا عقل نہیں ہے؟ اللہ فرماتے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور چھپے ہوئے سب جانتے ہیں؟ جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو، تورات میں، انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں، یہ مسلمانوں کو بیان نہ کرو، تو تمہارا خود عقل نہیں ہے کہ تورات اور انجیل تو اسی اللہ نے اتارا ہے جس اللہ سے تم چھپانا چاہتے ہو؟ تمہارے خود بھی اتنے کھوپڑی میں دماغ نہیں، عقل نہیں۔ اللہ فرماتے تمہارا خود عقل بیکار ہو گیا، دوسروں کو عقل کی دعوت دیتے ہو، خود تمہارے عقل تمہارے مت ماری گئی۔ اولا یعلمون ان اللہ، کیا نہیں جانتے ہیں وہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تو خود ظاہر اور چھپے سب کا علم ہے، تو اس سے کیا تم چھپاتے ہو؟ کیونکہ عدالت پیشی تو اللہ کی عدالت میں ہوگی نا، تو اس اللہ سے تم اس مسئلے کو چھپاتے ہو، تو یہ مسئلہ تو اتارا ہی اس اللہ نے ہے، کیسے تمہارے عقل ہے؟ فرمایا ومنہم، اور بعض ان میں سے، کچھ ان میں سے امیون، ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ کتاب، الا امانی، مگر ارزوئیں، وہ اپنے ارزوؤں پر چلتے، امیدوں پر چلتے، وانہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے ہیں۔
ان پڑھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنے گمان پر بیچارے چلتے ہیں۔ ابھی بھی ان پڑھوں سے اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے نا، بھائی قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ مسئلہ سمجھو، یہ عقیدہ سمجھو، تو کہتے ہیں ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم بہت ہیں، ہمارے مسجدیں زیادہ ہیں، ہمارے مدرسے زیادہ ہیں، ہمارے مولوی زیادہ ہیں، ہو سکتے ہم صحیح ہوں گے۔ اپنے ایک گمان، ایک تخمینہ، ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ اب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، کسی چیز کی کرا ہونے کے لیے دلیل کثرت نہیں ہے، کسی چیز کے حق ہونے کے لیے دلیل زیادہ لوگوں کا اس پر عمل نہیں ہے۔ ابھی آپ ہمارے عجم میں دیکھ لو کہ بدعت سب سے زیادہ اس پر عمل ہوتا ہے، وہ چاہے شب برات ہو بدعت ہے، وہ معراج کی رات کے نام سے مجالس ہو بدعت ہے، وہ محرم ہو وہ بدعت ہے اور شرک ہے، وہ عید میلاد النبی ہو وہ بدعت اور شرک ہے۔ اس کو کس طریقے سے سرکاری طور پر بنایا جاتا ہے، تو کیا وہ دلیل ہو گیا، وہ شریعت بن گیا؟ نہیں، یہ امیوں کا دین ہے، امیوں کا، ان پڑھ لوگوں کا دین ہے، جو دلیل کے طالب نہیں ہوتے، دیکھا دیکھی عمل کرتے۔ تو ان میں بھی بعض عامی لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ بس اپنے امیدوں پر چلنے والے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ لے اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا مال دولت۔ فویل، پس ہلاکت ہے لوگوں کے لیے مما کتبت ایدیہم، بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون، جو یہ کسب کرتے ہیں۔ یہاں ان کے تحریف کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ رب العالمین کی دین میں تحریف کرتے ہیں، اور یہ تحریف کا ان کا اپنا انداز ہے، مسئلے کو بدل دینا، اپنے طرف سے مسئلہ لکھ دینا، ڈال دینا، اور اس کا نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ یہ جیسے اہل کتاب میں مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں اور رہیں گے کہ وہ مسئلہ خود بنائیں گے یا بنا ہوا مسئلے میں اپنا ٹکڑا ڈالیں گے اور پھر اس کو کیا کہیں گے، ھذا من عند اللہ۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے 2-3 دعائیں پیش کی، اذان کے بعد کی دعا دیکھو، فرض نماز کے بعد کی دعا دیکھو، اور اتنے بہت سارے عبادات کے اندر لوگوں نے عقائد سمیت ایسی چیزیں گڑ ڈالی ہے، بنا ڈالی ہے، جس کا کوئی وجود قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، یہ دین ہے، تو یہ دین نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے مسائل لکھتے ہیں، دین میں ڈالتے ہیں، اور اس کا نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سبب ہلاکت ہے۔ اس کسب کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے جانب کے اس وادی میں جائیں گے جس کا نام ویل ہے، اور جس کو بطور تنبیہ اور زجر تکرار کے ساتھ لایا، تکرار دیا ان کو، ایک دفعہ ویل کہا، دوسری دفعہ ویل کہا، اور تیسری دفعہ ویل کہا۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ تحریف کرنے والوں کا یہاں اللہ رب العالمین نے سخت وعید ان کو سنایا، اللہ کے دین میں تبدیلی کرنا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودا، مگر چند گنتی کے دن۔ یہ ان کا ایک عقیدہ کہ ہم تو بزرگ گرانے کے لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے، جتنے دن کی ہے ہمارے بڑوں نے، پھر ہمارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، ہم جہنم سے نکل آئیں گے اور ہماری جگہ یہ آئیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، عقیدہ۔ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے پوچھا، جہنم میں تمہارا کیا مسئلہ ہوگا؟
تو کہا ہم جائیں گے 40 دن کے لیے، پھر ہم نکل آئیں گے، ہماری جگہ تم جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت باتیں ان کو سنائی، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، تم تو ابداً جانبی ہو، ابداً۔ یہاں ان کا تذکرہ کیا، قل آپ فرما دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا لیا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ فلن یخلف اللہ وعدہ عہدہ، ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد، اپنے پیمان سے۔ اللہ تو اپنے وعدے سے روگردانی نہیں کرتا ہے۔ ام تقولون، یا ام بمانا بل، بلکہ تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، مانا تعلمون، جو تم نے جانتے ہو۔ اللہ پر تم اپنی طرف سے ایسے باتیں بناتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اللہ نے کہاں بولا یہ بات؟ بلا ہاں، کیوں نہیں، بل من کا سبا، جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، وہ اماتت بھی، گھیر لیا اس کو اس برائی نے، خطیئتہ، اس کی برائی نے، اولئک اصحاب النار، پس وہ لوگ دوزخ والے، جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا کسب اور خطیئہ سے مراد کفر ہے، جنہوں نے کفر کیا اور کفر نے ان کو آ گھیرا، شرک نے، کفر نے ان کو گھیر لیا، تو اب ان کے لیے نجات نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ایام معدودہ نہیں ہے کہ چند دنوں میں مہمان رہیں گے جہنم کا، بلکہ مستقل جہنمی ہے وہ۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے۔ یہاں دونوں کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جنت میں جو لوگ گئے تو وہ مستقل ہے، اور جہنم میں جو لوگ گئے اور وہ یہودی، عیسائی، مشرک ہو تو وہ بھی مستقل ہے، وہ عارضی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ مستقل جگہ ہے، یہ عارضی راحت اور عذاب کی جگہ نہیں ہے، مستقل ہے، نہ ختم ہونے والے۔ ان لوگوں کا رد ہے ان آیتوں میں جو کہتے ہیں جہنم فنا ہونے کی چیزیں فنا ہو جائے گا، فنا نہیں ہوگا بلکہ مستقل ہے۔ اور یہودیوں پر رد ہے جو ان کا اپنا خیال ہے، اپنا سوچ ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ کسب کفر، کسب شرک جس نے کیا ہے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ہے، خالدون کے ساتھ جائے گا وہ، اور اس کے متبادل جنتی وہ اپنے جنت میں مستقل جائیں گے۔ یہ مستقل آرام گاہیں ہیں اور سزا کی جگہ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر کیا کہ ان کو اپنے بڑوں کی میثاق یاد کرو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرو گے۔ ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وذی القربى والیتامى والمساکین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے ان سے بھی نیک سلوک کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم قائم کرو نماز اور دو زکات۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر توڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہ وہ مستقل اعمال ہے جو تمام امتوں میں ہے اور تمام امتوں کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد، جیسے سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تفصیل ہے وہاں آیت نمبر 36 میں۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے لیے وہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، ایک یہ کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر،
والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر قرابت والے، چوتھے نمبر پر یتیم، اور پانچویں پر مساکین، اور پھر عام لوگوں کے لیے اچھے بات کا دعوت دینا۔ اچھی بات میں سب سے اچھی بات اللہ کے توحید کو پھر بیان کرو گے، اور نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اللہ فرماتے ہیں تم پھر گئے، مانا سب کے سب تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے۔ یہ قرآن کے اندر لفظ قلیل ہم نے یہاں پڑھ لیا، اب قرآن کے آخر تک جا کے پڑھو، جہاں لفظ قلیل آئے گا وہاں اچھے لوگوں کا ذکر ہوگا، دیندار، پرہیزگار، متقی، اللہ والے، جنت والے۔ اور جہاں لفظ کثیر آئے گا بہت زیادہ، وہ اللہ کی نافرمانوں کا ذکر ہوگا، مشرک ہوں گے، بے عقل، ناسمجھ، خواہشات کے پیچھے چلنے والے، ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو فرمایا بہت کم تم میں سے تھے جو اس وعدے پر قائم رہے، اللہ کے توحید پر قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور مجموعی طور پر تم اعراض کرنے والے ہو، تمہارا شیوہ یہ رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں بہاؤ گے تم خون ایک دوسرے کا، وَلَا تُخْرِجُونَ، نہیں نکالو گے تم، أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو، مِن دِيَارِكُمْ تمہارے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور ہو تم گواہ، تم اس کے خود شاہد ہو، گواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے کے اندر مشہور دو قبیلے آباد تھے، اور بعد میں پھر جو اور یہود نصارہ آ کے آباد ہو گئے، 3 قبیلوں کے لوگ، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ تو وہ جو پہلے کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں۔ بعد میں آنے والے قبیلوں میں سے بنی قریظہ کے لوگ، بنو نذیر کے لوگ، بنو قینقاع کے لوگ، بنو قینقاع والے، یہ تینوں گروہ کا طریقہ یہ تھا جس طرح دور حاضر میں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک قوم والے کے دوسرے قوم والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پھر اور جو 2-3 قومیں ہوتی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک قوم کے موافقت کرتی ہیں۔ پنجابی ہے، پختون ہے، اردو بولنے والے ہیں، یا سندھی ہیں، یا بلوچی ہیں۔ دور حاضر میں یہ وبا جو پھیل چکی ہے، یا کچھ سالوں پہلے، یا ابھی بھی جو ہو رہی ہے یہ مسائل، بعض قوموں کی تائید کرتی ہیں۔ ان لوگوں کا بھی یہ عمل تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں بھی یہ یہود اور نصارہ کی بیماریاں آئے گی، وہ بیماری ہمارے قوموں میں بھی ہے۔ جبکہ کلمہ پڑھنے کے بعد توحید والے، سنت والے، وہ زمین کے پشت پر جہاں بھی ہوں، رنگ نسل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھائی ہے۔ لیکن یہ انہی لوگوں کی طرح اوس اور خزرج اور بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان کی طرح یہ بیماری یہاں پر بھی ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ 2 قومیں آپس میں لڑ پڑتی تو دوسروں کو انہوں نے آپس میں ایک معاہدے کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ قوم حملہ کرے گی تو تم نے ہمارے ساتھ دینا ہے، دوسرے قوم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اگر یہ قوم حملہ کرے گی تم نے ہمارے ساتھ دینا ہے۔ دفاعی معاہدے تھے، ان دفاعی معاہدوں کے تحت ایک دوسرے کے خون کو بہایا کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کے بندوں کو جب قیدی پکڑ لیتے باقاعدہ اس کے پیسے لیتے، اور یہ چیز ابھی بھی ہے، ایک دوسرے کے بندوں کو پکڑ کے اس کے باقاعدہ پیسے لیتے، لاکھوں روپے لیتے۔ قبائلوں میں ابھی بھی یہ بیماری، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے آدمی کو پکڑ لیتے، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کروڑوں کے حساب سے پیسے ان سے طلب کرتے، پیسے لے کے پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، ثم انتم ہؤلاء، پھر وہی تم لوگ ہو
تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنے اپنوں کو، اپنے آپ کو مانا ایک دوسرے کو، اپنے نفسوں کو قتل کرنا، اپنے جان، یہ دونوں معنی ہیں نا. جب تم کسی کو قتل کرو گے گویا تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، اس کے بدلے میں تم جاؤ گے. دوسرا معنی یہ کہ اپنے کسی بھی مسلمان کو قتل کر لینا، نفس کو قتل کر لینا، وہ تمہاری جنس میں سے ہے کیونکہ تم ایک آدم علیہ السلام کے اولاد، تو ایک دوسرے کو قتل کر لینا گویا کہ تم اپنے جنس کو قتل کر، اپنے نفس کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کے خلاف، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ آئے تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر، علیکم، تم پر. اخراجہم، ان کا نکالنا، جب ان کا نکالنا تمہارے پر حرام ہے تو قیدی بنا کر ان سے پیسے لینا کیسے تمہارے لیے جائز ہوگا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعد حصے کے ساتھ، وتکفرون ببعض، کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ. فما جزاء، بس نہیں ہے سزا، من یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی، شرمندگی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، دھکیل دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے، وہ الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر، عما اس سے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. مانا یہ کہ تم کہتے ہو ہم فدیہ دیتے ہیں ایک دوسرے کا، یہ فدیہ تم سمجھتے ہو یہ کتاب پر عمل ہے، یہ جائز ہے ہمارے لیے. تو یہ جو پہلا حکم ہے یہ تمہارے لیے کون سا جائز ہے؟ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کا مدد کرنا، یہ تو سب حرام ہے. تو جب ان کا نکالنا ہی حرام ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہی حرام ہے، تو فدیہ کیسا حلال ہوگا؟ اور تم بعض باتیں جو کتاب کے اندر تمہارے دل کے موافق ہوتی ہے، تمہارے دنیائی مفادات کے موافق ہوتی ہے، اس کو تو تم مان لیتے ہو، اور جو تمہارے خواہش کے خلاف ہوتی ہے، عقائد، نظریات جو تم نے مصنوعی بنائے ہیں اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کو تو ٹکرا دیتے ہو. تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ کتاب کے بعد اسی کو مان لینا، بعض کو چھوڑ دینا؟ یہ تو ایمان کے منافی بات ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفت میں بیان کیا ہے کہ بالکتاب کلہ، وہ ساری کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی زندگی دنیا کے، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نہ عذاب کی تخفیف ہوگی، نہ نجات کی کوئی راہ ہوگی، اور نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کی وعید سنائی، خزی فی الحیات دنیا. اور ایسا ہوتا ہے وقفے وقفے سے مختلف ادوار میں اللہ رب العالمین مختلف شکلوں میں عذاب دیتا ہے، کبھی کس دور میں کبھی کس دور میں. بنی اسرائیل کی تاریخ تو ان عذابوں سے پر ہے. وَلَقَدْ يَقِينًا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، بھیجا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد بالرسل، رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مریم، دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کو مضبوط کی، بروح القدس، جبریل امین کے ساتھ. جبریل امین کو ہم نے ان کا معاون بنایا. یہ بھی بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کہ دیکھو تم میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب دی، اس کے بعد اور رسولوں کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کو معجزات دیے، جبریل امین کے ذریعے سے اس کے مدد کی.
افکلما جاءکم، کیا جب آیا تمہارے پاس رسول، ان پیغمبر رسول، بما، اس چیز کے ساتھ، لا تہوا، جو نہیں چاہتی تھی انفسکم، تمہارے نفس، تمہارے انفس، تمہارے چاہتے، استکبرتم، تکبر کی تم نے، جو تمہارے نفسوں نے نہیں مانا، تمہارے چاہتوں کے موافق نہیں تھا، تو استکبرتم، تم نے تکبر کی، تو فریقاً کذبتم، بس ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وہ فریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کی، ایک کو قتل کرتے رہے اور ایک کو جھٹلاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے اس خباثت کو کہ نبیوں کے لیے انہوں نے یہ ترتیب اپنایا کہ داعی دعوت دیتا ہے تو پہلے اس کی تکذیب کر دیں، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، الزامات لگا لیتے ہیں۔ اگر الزامات لگانے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دعوت رک گیا۔ لیکن دیکھا کہ اب دعوت سے وہ باز نہیں آتے اور ہمارے الزامات کا اثر نہیں ہو رہے تو پھر اس کو قتل کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر قتل کرنے کی طاقت ہے تو قتل کر دیتے ہیں، طاقت نہیں ہے تو پھر جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قتل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے وہ با اثر بارسوخ ہے، قوت و طاقت ہے ان کے پاس، بچ جاتے ہیں تو صرف الزامات۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں کوششیں کی، قتل کرنے کی بھی کوشش کی، تکذیب کی بھی کوشش کی، دونوں کوششوں میں اللہ تعالیٰ نے کو ناکام کیا۔ نہ تو ہمارے نبی کی تکذیب میں وہ کامیاب ہوئے اور نہ قتل میں کامیاب ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو بچایا۔ وقالوا، انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، یہ ان کے اور خباثت، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ ایک معنی یہ، ہمارے دل میں تمہارے باتیں اتر نہیں رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتی جو آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا، اگر آپ کسی کو دین کی اچھی بات بتاتے ہیں، صحیح عقیدہ، صحیح نتیجہ، کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم نے جو باپ دادا سے سیکھا ہے نا وہ بھی ہم بھول جائیں گے، یہ جو آپ بتاتے ہیں یہ بھی نہیں سیکھ سکیں گے، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں یہ آپ کی باتیں نہیں اترتی۔ دوسرا معنی یہ کہ تمہارے ان باتوں سے ہمارے دل ایسے ہیں جیسے کہ پردے میں بند ہو، یہ اس میں لگتی ہی نہیں ہے باتیں، وہ اپنے علم سے بھرے ہوئے، ہمارے دل اپنے اکابرین اور شیوخ کے باتوں کے علم سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری باتیں اس میں نہیں اترتی۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان لانے والوں کا تذکرہ تو قلیل۔ ولما جاءہم، جب آیا ان کے پاس کتاب، ان کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی کتاب، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہیں، وکانوا، تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگ رہے تھے، علی الذین، لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، ما، وہ جو عرفو، پہچان لیا انہوں نے، کفروا، کفر کیا انہوں نے بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ اہل کتاب اس بات کے منتظر تھے، پڑھے لکھے لوگ ان میں، کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اس کے ساتھ مل کر ہم دین کی دعوت کا کام کریں گے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان پر ہم غالب ہو جائیں گے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ وہ جب آئے گا تو وہ دین کو غالب کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، عرفو، انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ آخری رسول ہے اور حقیقت یہی ہے، کفروا بھی، تو اس پر کفر کیا۔
اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر لعنت. بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جو بیچا انہوں نے بدلے اس کے انفسهم اپنے نفسوں کو. کیا ہے وہ چیز؟ ان یکفروا، یہ کہ کفر کی انہوں نے، بما ساتھ اس چیز کے اندر اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے. ان کے کفر کا سبب کیا بنا؟ فرمایا بغیا، حسد کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ، اس سے کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ اپنا فضل علی من یشاء، پر اس کے جس کو چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب علی غضب، پس پھر آئے وہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے. وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے مہین. انہوں نے اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ ہم اس نبی کے منتظر تھے، لیکن یہ نبی تو بنی اسماعیل میں آیا. بغیا، حسد کیا انہوں نے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، نبی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے. پہلے انبیاء جو گزرے ہیں وہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، تو یہ بنی اسماعیل کے اولاد میں کیسا نبی آیا؟ ہم اس کو نہیں مانتے. یہ انہوں نے اپنے لیے انکار کا سبب بنایا. اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. اللہ فرماتے ہیں رسالت اور نبوت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. وہ جس کو من فضل ہی اپنے فضل میں سے جس پر نازل کرتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے. وہ جس بندے کو نبوت دیتا ہے اس میں تمہارے اختیارات تو نہیں ہے کہ تم بولو گے تو ان کو ہم نبی بنائیں گے. اللہ فرماتے فباءوا بغضب، پس وہ آئے اللہ کے غضب میں. ایک غضب میں تو وہ پہلے سے موجود تھے، اعلی غضب کہ وہ پہلے سے کفر میں شرک میں مبتلا تھے. اب جب یہ نبی آیا اور اس کی نبوت کے منتظر بھی تھے تو اس نبی کی نبوت سے بھی انکار کیا تو ڈبل غضب میں ہو گئے. جس طرح ایک شخص دو نبیوں پر ایمان لاتا ہے تو قرآن نے اور حدیث نے اس کی ڈبل اجر ذکر کی ہے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، کیونکہ پہلے تم نے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اب آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس پر ایمان لے آئے تو تمہیں اللہ ڈبل اجر دے گا. آج بھی اگر کوئی عیسائی اور کوئی یہودی اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی قانون ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنے رحمت میں سے تمہیں دگنا اجر دے گا. تو اسی طرح جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے دین پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر قائم ہیں اور جبکہ اعمال ان کے خلاف ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی شریعت کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، تو یہ ان کے لیے دو نبیوں کی مخالفت ہو گئی. تو اس لیے فرمایا کہ فباءوا بغضب علی غضب، اور آگے فرمایا وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسواکن عذاب ہے. رسواکن اس لیے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرتے ہیں، نبیوں کے توہین کرتے ہیں، تو ان کے توہین کی وجہ سے ان کے لیے عذاب بھی اہانت کا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب رسواکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے اعمال سے بچائے.